अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाज़रीन रमज़ान की मुबारकबाद। और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये महीना बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने इसमें कुरान मजीद नाजिल फ़रमाया और हम तमाम ही रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से फ़ैज़ उठा रहे हैं और रमज़ान का महीना हम पर साया फ़िगन है और अपनी रहमतों और बरकतों के साथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन से मुताल्लिक़ अगर हम कुछ बात करें तो ये इस आयत का मुखातिबत जो है या अय्युहन्नास तमाम ही लोगों से है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तमाम ही लोगों से, हर उस मुसलमान मर्द और औरत से जिनको अल्लाह ताला ने मुखातब होकर कहा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 182 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम तक़वा की राह इख्तियार करो, तक़वा की सिफ़त पैदा हो। इसकी तशरीह में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात लिखी है कि रमज़ानुल मुबारक दरअसल कुरान का महीना है, क्योंकि कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। कुरान मजीद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात कुरान मजीद में मौजूद हैं जिसका मुखातब इंसान है और इन आयतों पर, इन कुरान मजीद पर अमल करने के लिए जिस तरह की तबीयत जो है माइल बकरम इंसान की होनी चाहिए, उस तबीयत को रमज़ान उसको सांचे में ढालता है। और रमज़ान जो है, रमज़ान उसको न सिर्फ ये कि इंसान में तक़वा की सिफ़त पैदा करता है बल्कि इंसान को अल्लाह ताला से करीब होने का मौका देता है, उसके अहकामात को मानने का। अगर हम थोड़ा सा रोज़े पर गौर करें तो आप देखेंगे कि रोज़ा दरअसल क्या है। रोज़ा इंसान के अंदर अल्लाह ताला की हुक्म और उसके हुक्म को मिनोअन तस्लीम करने और उसकी पाबजाई का जो ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ताला ने रोज़े में रखा है। एक मुसलमान एक मुकर्रर मुद्दत पर सहर करता है, उसके बाद मुकर्रर वक्त में इफ्तार कर लेता है। तो अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करने की, मिनोअन कबूल करने की जो सलाहियत है वो कुरान का मतलूब है। यानी कि कुरान मजीद को, अल्लाह ताला के अहकामात को, कुरान को के अमल करने के लिए जिस किस्म की तबीयत अल्लाह को मतलूब है वो मुत्तकी इंसान की, जो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह ताला के अहकामात को मिनोअन कबूल करता हो और साथ ही ये कि मादी ज़रूरतों से ज़्यादा अल्लाह के हुक्म को तरजीह देता हो। मादी ज़रूरतें इन इंसान की भूख और प्यास है, इस पर एक सेल्फ़ कंट्रोल का निज़ाम रमज़ान में है और ये निज़ाम कुरान को मतलूब है। कुरान दरअसल यही चाहता है कि कुरान मजीद को समझने के बाद जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं उसको मिनोअन इंसान तस्लीम करे और उसकी तस्लीम करे और इस तरह से करे कि चाहे उसकी ज़रूरियात और उसकी हाजात भी उस पर गालिब आ रही हों, दूसरी मोहब्बतें, तो उसको छोड़कर वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करने का दायिया अपने अंदर पैदा करे। तो इसकी सिफत जो है कुरान रमज़ान जो है इंसान में पैदा करता है। भूख लग रही हो, हम खाते पीते नहीं है, रुक जाते हैं। बुराई के लिए करीब जाने का हुक्म नहीं है, हम बिल्कुल करीब नहीं जाते। और फिर इंसान की तबीयत माइल बकरम होती है, दूसरों के साथ वो अच्छा सलूक करता है, नेकी करने का जज्बा इस महीने में बढ़ जाता है और इसी साथ साथ मादी ज़रूरतों से ज़्यादा इंसान दूसरों के हुकूक़ को तरजीह देने लगता है कि यही वो चीज़ है जो तक़वा के लिए पैदा करती हो और यही रमज़ान में उसकी एक बाकायदा नज़्म के साथ ट्रेनिंग दी जाती है कि इंसान बिल्कुल अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है, उसकी पाबजाई करता है। उसी के साथ इन्फाक का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। इंसान सोचता है कि इसमें नेकियों का इसमें इंसान की फितरत को ढालने के लिए जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट का तसव्वुर है कि अल्लाह ताला एक रिवार्ड के ज़रिए से इंसान को पाबंद करता है कि वो जो है रमज़ान में नेकियों का दर्जा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए इंसान चाहता है नेकियां करे, दूसरों के साथ उसने सलूक करे, सिला रहमी करे। उसके अलावा मवासात का महीना इसे कहा, लोगों की तकलीफ़ों को समझें, उनकी तकलीफ़ों को हल करने की कोशिश करें, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों को तरजीह दें। घर में जो हमारे मुलाजिम हैं उनके साथ बेहतर सलूक का जो वो है, हमारा तबीयत जो होती है कि हम बेहतर सलूक करें, रोज़ेदार के साथ बुरा सलूक ना करें, हम कोई बुरी बात ना सुने। तो ये सारी सिफ़ात जो हैं ये कुरान मजीद के अमल के लिए मतलूब है और इसकी ट्रेनिंग जो है रमज़ान में दी जा रही है और रमज़ान में हमको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन्फाक का जज्बा भी कि माल इंसान, देखिए ज़कात जो है वो भी रमज़ान ही से इंसान सोचता है चूँकि इसका अज्र ज़्यादा है तो क्यों ना मैं रमज़ान ही में ज़कात अदा करूँ, और फिर वो रमज़ान ही में ज़कात अदा करने की कोशिश करता है, रमज़ान ही से इस नेक काम की भी इब्तिदा करने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से माल की ज़कात, माल को पाक करने के लिए ज़कात है, इसी तरह जिस्म की ज़कात भी रोज़ा है कि वो इंसान को तथहीर का, यानी कि उसको पाक
نماز ہونے، احتساب کرنے، اپنی طبیعت کو کرم پر مائل کرنے اور اپنے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا جو جذبہ ہے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اب بات کریں خواتین کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد اور خواتین کو دونوں کو مخاطب کیا۔ عبادت جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے عبادت ہے، اور یہ پھر کہ ہر عبادت کے لیے اس کی عمر کس عمر سے اس پر فرض ہے، عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ وہ خواتین جو تعلق کو قرآن سے بہت زیادہ ہم جوڑتے ہیں، رمضان میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس بات کا اعتراف کرنا اعتراف کرنا جو ہے تنگ دلی کہلائے گی کہ موجودہ زمانے میں جیسے ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری سہولتیں ہوئی ہیں تو قرآن مجید سے خواتین کا تعلق بہت گہرا ہوا ہے۔ کتنی ایسی اساتذہ ہیں، خواتین ہیں جو رمضان المبارک میں دورہ قرآن کی کلاسز چلا رہی ہیں، دورہ قرآن کروا رہی ہیں، اور ایک اچھا سا ماحول ہے جو گھروں میں بنا ہوا ہے۔ روزانہ خواتین زوم آئی ڈی کے ذریعے سے تلاوت کو سننا، ترجمے کو سمجھنا اور تفہیم اور تشریح میں اپنا وقت گزار رہی ہیں۔ یہ ایک خوش آئین بات ہے اور بہتر تبدیلی ہے، اس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ کہ ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ عبادات کے اوپر ہمارا طبیعت مائل ہوتی ہے، قرآن مجید کو سننے کا اہتمام ابھی گھروں میں ہو رہا ہے، اور بہت ساری بیداری جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی بڑھی ہے۔ دور بیٹھی ہوئی، بہت دور دراز پر بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو ہے دورہ قرآن لے رہی ہیں اور بہت اچھے حلقے ان کے چل رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ انفاق بھی ہے، تو آج چونکہ ذرائع بہت تیز ہیں اور انسان کے بیداری جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، تو یہ بات بہت آسانی سے انسان اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی اپنی زکوٰۃ وغیرہ کو آرام سے پے کر دیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، اور انتظام جماعت نظم کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے تجدید ہوتی رہتی ہے کہ انفاق میں کس طرح سے ہم صدقہ دیں، کس طرح خیرات دیں، کس طرح جو ہے ہم اپنی زکوٰۃ کو خرچ کریں، تو اس کا اویئرنیس بھی بڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اب تک نہیں جڑے ہیں تو وہ کوشش یہ کریں کہ یہ اس رمضان میں جو ہے وہ ان ذرائع سے بہت سہولتیں حاصل کریں، اور ساتھ ہی یہ کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ صرف ہم رمضان میں قرآن مجید کو رمضان ہی میں نہ پڑھیں، بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کر یہ محسوس کریں کہ یہ زندوں سے، انسان سے مخاطب ہے، اور اس پر مکمل عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کتنا کرنا ہے، جائزہ اور احتساب بھی ہو۔ اور پھر یہ صرف 1 مہینے کی ٹریننگ نہیں ہے، اور اقوام کی طرح یہ صرف ایک مقررہ مدت اور وقت کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے اچھائیوں کو اس میں محدود کر لیں، بلکہ اس کے اثرات جو ہے وہ دیگر 11 مہینوں پر نظر آنا چاہیے۔ ہماری طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات باقی ہو، درگزر کا معاملہ ہمارا ہو تو اس کے اثرات باقی ہوں۔ خواتین میں بہت زیادہ ابھی اوبیسٹی کی پرابلمز ہیں، یعنی کہ بہت موٹاپا وغیرہ کی، تو رمضان میں ان کے لیے بہت سہولت ہے، تو یہ کنٹرول، ان کا سیلف کنٹرول آگے کے مہینے پر باقی رہے۔ بہت ساری بے دریغ خرچ کرنے کی جو عادتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں گھروں میں، جو بہت چھوٹی سی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مروبیت نے اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ انٹرنیٹ پر آن لائن شاپنگ ہے اور بہت سارا پیسہ صرف کرنا ہے اور فضول خرچی ہے، اس پر کنٹرول اس مہینے میں ہوتا ہے۔ ایک مینجمنٹ کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے خواتین میں، ایک اچھا سا مینجمنٹ، جیسے مثال کے طور پر نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ہمیں انفاق بھی کرنا ہے اور اپنے ٹائم مینجمنٹ بھی ہے کہ ہمیں وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اور گھر کے تمام امور کو بھی لے کر چلنی ہے، سحر و افطار کی تیاریاں بھی ہیں۔ تو یہ ایک ڈسپلین کے ساتھ ہم جب یہ مہینہ گزارتے ہیں تو اس کے امپیکٹ بچوں پہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور مینجمنٹ کی صلاحیت ہمیں کس طرح پیدا ہوتی ہے، اسی اپنے ہی پیسے کے اندر نیکی کرنا، جتنے موجود پیسہ ہے اس میں زکوٰۃ میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ ترجیح دینا، انفاق کے لیے ترجیح دینا، تو یہ بھی ایک سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کے اثرات آگے کے مہینے پر بھی نظر آنے چاہیے۔ پھر اسی طرح بچوں پر مینجمنٹ کے، ڈسپلین کے اور تقویٰ کے، درگزر کا معاملہ کرنے کے اور برائی کی طرف نہ جانے کے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے اور اس کو بہت زیادہ غور و فکر کے، یہ جو امپیکٹ اور اثرات ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک ڈسپلین والا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک ایسے گھر کا، جو ہماری خواتین ہیں جو گھروں میں انجام دے رہی ہیں کہ وہ قرآن مجید میں وقت لگاتی ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، انہیں تیز نہیں بولتی، ترش رویہ ان سے نہیں رکھتی ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ بچہ ان کو آبزرو کر رہا ہے، وہ گھر میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈتی ہیں، سروے کرواتی ہیں کہ کن تک ہماری جو ہمارا جو اس کا ہے رمضان کٹ پہنچنی چاہیے، یہ کوشش وہ کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے جو نظم ہے وہ کر لیا جائے۔
اس کو باقاعدہ بچوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کرنے کے اثرات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ ایک نظم پورے فیملی میں در آتا ہے. پھر سحر اور افطار کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے دیکھ رہے ہیں کہ قیام اللیل کا معاملہ، جیسا کہ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ رکھنے والے شخص کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی قیام اللیل کرنے والے شخص کے بھی اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو جو رویہ تراویح میں کھڑے ہونا، مطلب مردوں کا بچوں کے ساتھ جانا، اور ماں کا گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا، اور پھر یہ کہ دوسروں کو دینا، افطار کسی کے ساتھ بھیجوانا، مواسات کا مہینہ، یہ ساری کوالٹیز کو ایک جگہ جمع کر کر بچوں کو ہم ایک نمونہ دے رہے ہیں، اور نسلوں میں جو ہے ہم اپنے اس مطلب مذہبی کلچر کو منتقل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. اور پھر یہ مہینہ جو ہے ہمارے تمام اپنے اندر کی نفسانی خواہشات پر کنٹرول پیدا کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے انتہائی اچھی سائن نہ صرف ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایک بوڑھے سے لے کر بچے، خواتین، مرد حضرات سب کے لیے ایک یکساں ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس کے اثرات اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے کتنا خوف خدا کا شکار ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو منعن تسلیم کرتا ہے، کس قدر وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کتنا زیادہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، کتنا وہ اپنے سیلف کنٹرول کا مادہ یدائیہ اپنے اندر پاتا ہے، اور کس قدر وہ قرآن مجید کے احکامات کو عمل کرنا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے. یہ انسان کے لیے احتساب کا مہینہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو اپنے گھروں میں ایک مکمل نظام جو اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کا بنانے والا بنائیں، اور ہمارے اس رمضان کی عبادتوں کو اور اس کے ماحول کو جو ہم نے بنایا اس کو قبول فرمائے، اور اس کے اثرات باقی مہینوں پر بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.